گڈ آفٹرنون ناظرین اینڈ ویلکم ٹو دا شو. میں ہوں آپ کا میزبان زین ملک. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم امیگریشن اور ہیومن رائٹس لا کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ کو ان رولز اور پالیسیز کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا کسی نہ کسی طرح آپ کی زندگی سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے. ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں. اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اپنے کیس کے بارے میں یا اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کے کیس کے بارے میں تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرز پہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. میں آپ کی ٹیلی فون کالز اس شو پہ لائیو لوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کی مدد کر سکوں. ناظرین یہاں میں آپ کو یہ بات یاد دلاتا چلوں کہ اس پروگرام کا مقصد آپ کو کمپریہنسو لیگل ایڈوائس دینا نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے ناظرین کہ اس شو پہ ہمارے پاس وقت اور انفارمیشن بہت کم ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ کو اپنے کیس کے بارے میں ڈیٹیل لیگل ایڈوائس چاہیے تو اس کے لیے آپ کو کسی سولسٹر کے پاس جانا پڑے گا جو آپ کی پوری بات سن کے آپ کے سارے سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے آپ کو کنکلوسیو اور کانفیڈینشیل لیگل ایڈوائس دے گا. ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آپ کی ٹیلی فون کالز لینا شروع کریں میں آپ کو اس ویک کا اپڈیٹ دیتا چلوں. ناظرین ہوم آفس نے آج کل جو اسپاؤس ویزاز ہیں ان کے بارے میں ایک کنسلٹیشن شروع کر رکھی ہے. اس کنسلٹیشن میں جو اہم پرپوزلز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ناظرین آپ میں سے شاید بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہوں کہ اگر کوئی شخص یہاں اسپاؤس ویزے پہ آتا ہے تو اس کو شروع میں 2 سال کا ویزا ملتا ہے اور 2 سال کے بعد وہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. اب ہوم آفس یہ پرپوز کر رہا ہے کہ اس 2 سال کی مدت کو بڑھا کے 5 سال کر دیا جائے. یعنی پہلے 5 سال کا ویزا ملے اور اس کے بعد اگر 5 سال کے بعد کوئی یہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے کہ اس کی شادی سبسسٹنگ ہے اور مینٹیننس اور اکاموڈیشن کی پروویژنس وہ میٹ کرتا ہے تو اس 5 سال کے بعد اس شخص کو انڈیفینٹ ملے. جو دوسرا پرپوزل ناظرین ہے وہ یہ ہے کہ اسپاؤس ویزے کے لیے اسپانسرز کے لیے ایک منیمم تھریش ہولڈ سیٹ کر دیا جائے. یعنی ایک منیمم فگر رکھ دی جائے اور یہ ریکوائرمنٹ رکھی جائے کہ جو اسپانسرز ہیں ان کی جو انکم ہے وہ اس لمٹ سے زیادہ ہو. اگر ان کی جو انکم اس لمٹ سے کم ہے تو پھر وہ اسپاؤس ویزے جو ان کے جو اسپاؤس ہیں ان کے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ یہاں آ سکیں گے. جو تیسرا اہم پرپوزل ہے وہ یہ ہے کہ جو فیملی وزٹس کی اپیلز ہیں انہیں آل ٹوگیدر ختم کر دیا جائے. اور جو چوتھا پرپوزل ہے وہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 8 ہے ہیومن رائٹس کنونشن کا اس کو کس طرح سے ریسٹرکٹ کر دیا جائے تاکہ اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ اسپاؤس ویزے اور فیملی ممبرز کے جو کیسز ہیں ان پہ نہ ہو. ناظرین ہوم آفس کی ایک کنسلٹیشن 6 اکتوبر تک چلے گی. اگر آپ میں سے کوئی اس کنسلٹیشن میں حصہ لینا چاہتا ہے یا جو پرپوزلز میں نے آپ کو بتائے اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ یہ پرپوزلز ٹھیک نہیں ہیں اور ان کے اگینسٹ پوائنٹ ایڈوانس کرنا چاہتا ہے تو وہ ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا سکتا ہے اور اس کنسلٹیشن میں حصہ لے سکتا ہے. ناظرین اب چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں پہلے کالر کون ہے. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو جی فرمائیے. ہیلو ہیلو جی فرمائیے. ہیلو یس گڈ آفٹرنون. جی فرمائیے. ہیلو ہیلو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو آسک. دیکھیں اگر آپ ٹی وی کی والیوم کم نہیں کریں گی تو ہم بات نہیں کر سکیں گے. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو 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 گڈ آفٹرنون. Hello, yeah, good afternoon. جی فرمائیے. I just wanted to ask you a question. I've recently done a degree. I would like my brother, my father and my sister to come and attend the award ceremony. Okay. And the university is only going to give me 2 tickets with the named people on it, and they're going to give me a letter saying to whom it may concern. So just confirming that there is going to be a ceremony about it. Okay. Now, I'm struggling here in my head thinking which 2 people out of these 3 the names should go on the tickets, which obviously are requesting the visa authority to allow them here. Now, the third person will have a letter confirming my ceremony, but not the ticket. The ticket is not the issue. The issue I'm struggling in my thinking is I can't decide which 2 people of the 3 should go on the named tickets. But I would like to sponsor all 3 myself to come here to visit and attend the ceremony, obviously.
but then one of them could just visit the family and two of them can go to the ceremony. Yes, obviously that's possible. All they have to demonstrate is that they are genuine visitors. They are intending to come to the United Kingdom for a short period and that they will return to their country after this short visit. And finally, they are in a position to maintain and accommodate themselves without recourse to public funds. It's entirely up to you who do you want to attend your ceremony. But yes, if they meet these requirements and if you want to sponsor them, they can always come to this country as a visitor. Thank you for your call. नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. हेलो एंड गुड आफ्टरनून. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी फरमाइए. भाई मुझे 2 सवाल पूछने हैं. पूछिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात. मेरे पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है. ठीक है. मेरा छोटा भाई 16 साल का. ठीक है. तो उसको मैं यहाँ पे विजिट पे बुला के तो क्या उसको यहाँ पे अडॉप्ट कर सकती हूँ या नहीं? मेरे पास इनफ सेविंग भी है और इनफ मेरी सैलरी भी है. मैं उसको अडॉप्ट कर सकती हूँ कि नहीं अडॉप्ट कर सकती? क्योंकि माँ बाप बूढ़े हैं, उसको वो मैं ही मेंटेन करती हूँ. और सेकंड बात ये पूछनी है कि मेरी एक सहेली है, तो उसको ना उसके पास बस की टिकट नहीं निकली तो पुलिस वालों ने रोक लिया था और उसकी इन्फॉर्मेशन सारी ले गए थे और उन्होंने कहा था कि कोर्ट तुम्हें 30 पाउंड फाइन करेंगे तो तुम्हें लेटर आ जाएगा. पर उसके बाद उसने कुछ नहीं उसको कुछ भी लेटर नहीं मिला क्योंकि वो वहाँ से मूव हो गई थी. अब ये है कि उसने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है. क्या ये उसकी उसमें आएगा, अफेक्ट करेगा इंडेफिनेट की लीव के लिए कि नहीं करेगा? प्लीज ये बता दें. थैंक यू. ठीक है. देखिए, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है तो अनफॉर्चुनेटली आप इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए अपने भाई को अडॉप्ट नहीं कर सकती. इसके लिए एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि जिसको आप अडॉप्ट कर रही हैं, एक तो वो जेन्युइन अडॉप्शन है और जिस बच्चे को आप अडॉप्ट कर रही हैं वो बिल्कुल आप उसके इक्वल राइट्स होंगे जैसे आपके अपने बच्चों के हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सेम होंगी. और उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनका कोई अता पता नहीं है. अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स बुरे हैं और वो आपके बच्चे का ख्याल, अपने बेटे का ख्याल नहीं रख सकते, तो ये अनफॉर्चुनेटली सफिशिएंट रीज़न नहीं है. तो आपको के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप अपने भाई को अडॉप्ट करके यहाँ ला सकें. जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, तो बिल्कुल अगर कोई इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करता है तो उसे एक जो एप्लीकेशन फॉर्म में एक ये क्वेश्चन होता है कि उसकी कन्विक्शन है या नहीं है. और अगर आपकी जिन फ्रेंड के बारे में आप बात कर रही हैं उनकी वो क्रिमिनल कन्विक्शन है तो वो उनको डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी, जो ऑब्वियसली उनके जो एप्लीकेशन है उस पर भी अफेक्ट कर सकती है. अब उनकी कन्विक्शन हुई है या नहीं हुई ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा. हो सकता है पुलिस ने उनको कोई लेटर वेटर लिखा हो, कोई कोर्ट से लेटर उनको आया हो, लेकिन चूँकि उन्होंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया था इसलिए शायद उनको मिला ना हो. तो आपके लिए बेहतर ही होगा कि आप ये डबल चेक कर लें कि उनकी कोई रिकॉर्ड में कोई कॉशन या कन्विक्शन वगैरह है या नहीं है, और अगर है तो आप उसको डिस्क्लोज ज़रूर करें. आपकी कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. हेलो एंड गुड आफ्टरनून. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी फरमाइए. जी मेरा नाम असद अली है और मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना है कि मेरी वालदा के पास जो है वो रिफ्यूजी स्टेटस है. ठीक है. और मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके दरमियान डिवोर्स हो गई थी 10-11 साल पहले. तो अभी मैं 16 साल का हुआ हूँ, तो मैं अपने जो है वो फादर को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ. मैंने एक विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन की थी लेकिन वो रिफ्यूज़ हो गई थी. तो अब मुझे कौन सी एप्लीकेशन करनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं खुद डिपेंडेंट हूँ अपनी वालदा का. ठीक है. देखें, अगर आपके जो फादर हैं और आपकी जो मदर हैं उनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आपके जो फादर हैं वो यहाँ परमानेंटली सेटलमेंट के लिए नहीं आ सकते, ना ही वो इन ग्राउंड्स पे आ सकते हैं कि उनकी शादी आपकी मदर से हो चुकी है. लेकिन वो विज़िट के लिए ज़रूर यूके में आ सकते हैं. अगर उन्होंने विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई किया था और वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है तो ऑब्वियसली उस रिफ्यूज़ल के अगेंस्ट आपके पास एक अपील का राइट होगा. अगर रिसेंटली उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है तो आपको चाहिए कि आप अपील करें उस डिसीजन के अगेंस्ट. अगर कुछ अर्सा पहले ये रिफ्यूज़ल हुआ था तो फिर वो नई एप्लीकेशन कर सकते हैं, और अगर वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है तो वो अपील कर सकते हैं उस डिसीजन के अगेंस्ट. आपकी कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. हेलो एंड गुड आफ्टरनून. हेलो एंड गुड आफ्टरनून. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जैन भाई, मैं ब्रेडफोर्ड से बात कर रही हूँ. आपसे 1-2 क्वेश्चन करने थे, प्लीज जरा आप इसका आंसर डिटेल में दें. पहला तो ये कि मैं पहले इधर स्टूडेंट पे थी. मेरे पास 3 बच्चे हैं और 2 बच्चे जो है वो तीनों इधर ही पैदा हुए. बड़े जो 2 है वो अभी जनवरी में 7 साल के हो जाएंगे. तो लेकिन स्टूडेंट वीजा मेरा रिफ्यूज हुआ था जिसकी वजह से मैं अब इलीगल हूँ ना. तो आपसे क्वेश्चन करना था कि क्या मैं अपने बच्चों के बेस पे केस कर सकती हूँ या नहीं, अभी से कर लूँ या नहीं, मुझे वेट करना चाहिए जनवरी तक. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या अगर यहाँ पे मेरे कजन है वो ब्रिटिश है
اور ان کے 2 بیٹے بھی آئے ہوئے ہیں, ان کی وائف بھی آئی ہوئی ہے, لیکن 2 بیٹیاں جو ہے وہ 15 اور 16 ایئر کی ہے, وہ پاکستان میں ہیں. تو کیا ان کے لیے کوئی کیس کیا جا سکتا ہے یا ان کو کس طرح ادھر لے کے آ سکتے ہیں؟ اس کا پلیز ذرا آنسر دے دیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو یہ انٹائرلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سرکمسٹانسز کس طرح کے ہیں. آپ بالکل اپلیکیشن کر سکتی ہیں ہوم آفس میں. ہوم آفس پہ یہ آبلیگیشن ہوگا کہ وہ آپ کے سارے سرکمسٹانسز دیکھیں گے اور آپ کے سارے سرکمسٹانسز دیکھ کے کوئی ڈیسیژن کریں گے. میں نے پچھلے ویک بھی یہ بتایا تھا کہ ریسنٹلی کورٹ آف اپیل نے بات یہ کنفرم کی ہے کہ ہوم آفس پہ آبلیگیشن ہے کہ کوئی بھی ڈیسیژن کرتے وقت وہ بچوں کا جو بیسٹ انٹرسٹ ہے اس کو پیراماؤنٹ کنسیڈریشن دے, اس کو پرائمری کنسیڈریشن دے. تو ہوم آفس آبویسلی یہ بھی کرے گا. اب آپ کو اسٹے ملے گا یا نہیں ملے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پرسائز سرکمسٹانسز کیسے ہیں, آپ کتنے عرصے سے یہاں رہ رہی ہیں, بچوں کے کس قسم کے لنکس ہیں, وہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, آپ کیا پرابلم ہے, آپ واپس اپنے ملک کیوں نہیں جا سکتی, یہاں آپ کی کس قسم کے ٹائز ہیں. تو جب تک کسی کو یہ پوری انفارمیشن نہیں ہوگی آپ کی کوئی یہ آپ کو نہیں بتا سکے گا کہ آپ اپلیکیشن جو کریں گی وہ سکسیزفل ہوگی یا نہیں ہوگی. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو اگر آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ آپ کے جو کزن ہیں وہ برٹش سٹیزن ہیں اور ان کی شاید وائف بھی یہاں ہے اور ان کے کچھ بچے بھی یہاں ہیں اور 2 بیٹیاں ان کی پاکستان میں ہیں, تو بالکل وہ بیٹیوں کو یہاں بلا سکتے ہیں. وہ ڈیپینڈنٹ ویزے کے لیے اپلائی کریں گے, انہیں بیٹیوں کو ویزا مل جائے گا. اوبویسلی انہیں پہلے یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ وہ ان کی بیٹیاں ہیں, جس کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ پروڈیوس کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ انہیں یہ بھی اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ ان بچیوں کے دونوں پیرنٹس یو کے میں موجود ہیں اور آپ کے پاس اتنے فنڈز ہیں کہ آپ اپنے آپ کو, جو بچیاں ہیں اور جو فیملی ہے, اپنے آپ کو مینٹین اور اکاموڈیٹ کر سکتی ہے پبلک فنڈز لیے بغیر. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. جی میں نے 2 سوال پوچھنے ہیں آپ سے. پوچھیے. ایک تو پوچھنا ہے کہ جو ان کا لو ابھی 21 والا ہے کہ 21 کا وہ تو پھر بلا سکتے ہیں, کیا بلا سکتے ہیں, کس کے لیے؟ 21 کی وہ تو پھر میں نے اپنے داماد کو بلانا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. میری بیٹی ابھی 21 کی ہوگی اس منتھ. ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں بالکل ایک رول ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اسپاؤس ویزے پہ یو کے میں آنا چاہتا ہے تو ہسبینڈ اور وائف دونوں کی عمر 21 سال سے زیادہ کی ہونی چاہیے. اس بارے میں کورٹ آف اپیل نے پچھلے سال یہ کہا تھا کہ جو رول ہے یہ انلافل ہے. ہوم آفس نے اس ڈیسیژن کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں اپیل کی تھی جس کی ہیئرنگ جولائی میں ہوئی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ جس کا ڈیسیژن اس مہینے کے آخر تک آ جائے گا. تو جیسے اس بارے میں کوئی اپڈیٹ آئے گا ہم اس پروگرام پہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. ہاں جی, میں نے انکلوڈنگ اسپاؤس میں افسانہ ٹیئر 1 جنرل ایکسٹینشن اپلائی کیا 2 دن پہلے. ٹھیک ہے. 1 ڈے سروس سے, تو ان لوگوں نے نا کیس ہولڈ کر لیا یہ کہہ کے کہ وہ کوئی فردر چیکس کرنے انہوں نے کمپنی پہ. ٹھیک ہے. تو وہ کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے یو کے میں پلس ٹیکس بھی پیڈ ہے, تو وہ چیکس اگر جو کریں گے تو وہ تو جینین ہی ہوگا. لیکن کیا ان کے ان کو اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو کیا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ریفیوز کر کے اپیل آف رائٹ مجھے نہ ملے کیونکہ کل میرا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے, اور پلس کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس چیز پہ جب وہ ہولڈ کرتے ہیں؟ تو دیکھیں عام طور پہ یہ اس میں ایسے گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ نے ان پرسن گئے ہوں گے, ہوم آفس عام طور پہ ایسا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ کچھ ایڈیشنل چیکس کرنے اور وہ اپلیکیشن رکھ لیتے ہیں. اب وہ اپنے روٹین ایڈیشنل چیکس کریں گے, اگر وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ ڈاکومنٹس سب جینوئن ہیں, آپ رولس کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں, تو آپ کو ویزا مل جائے گا, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اگر وہ آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کرتے ہیں تو آپ کے پاس اپیل کا رائٹ ضرور ہوگا اور آپ پھر کورٹ میں جا سکیں گے اور کورٹ میں اپنی بات ثابت کر سکیں گے. جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے تو اس بارے میں کہنا کچھ مشکل ہے, لیکن عام طور پہ ایسے کیسز پہ ہوم آفس والے 12 ہفتے کے اندر اندر ڈیسیژن کر دیتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. جی میں اسد لوٹن سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ میں 2001 میں اس کنٹری میں آیا تھا آن اسپاؤس ویزا. تو مجھے انہوں نے 1 سال کا ویزا, شادی کر کے آیا تھا, 1 سال کا ویزا تھا میرے پاس. تو پھر میں نے وہ ویزا ختم ہونے سے پہلے جو ہے اپنا پاسپورٹ اور اپنی وائف کا پاسپورٹ انڈیفینیٹ کے لیے بھیجا تھا. تو اس کے بعد ہم دونوں میں کچھ تھوڑا سا ناراضگی شروع ہو گئی, تو پھر انہوں نے میرا پاسپورٹ جو ہے وہ روک لیا. تو ابھی جو ہے 10-11 سال ہو گئے ہیں. پھر میں نے جو ہے ری میرڈ کی ہے, شادی کی. ابھی میرا ایک بچہ بھی ہے. میری وائف جو ہے وہ برٹش سٹیزن ہے. تو 10 سال کے بعد مجھے ایک لیٹر جو ہے وہ یو کے بارڈر ایجنسی سے ملا تھا کہ آپ کے جو ریسنٹ سرکمسٹانس ہیں وہ ہمیں بتائیے. تو میں نے انہیں اپنی ساری ڈیٹیل ان کو بتائی تھی. تو ابھی 6-7 مہینے کے اوپر ہو گیا, پھر بھی وہ مجھے جواب نہیں دے رہے کیونکہ انہوں نے مجھے لیکسی کے کیس میں ڈالا تھا. تو آپ سے یہ پوچھنا تھا, ایک تو یہ تھا کہ اتنی دیر سے انہوں نے کوئی ڈیسیژن نہیں لیا, دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ اگر میں جوڈیشنل ریویو کے لیے ہائی کورٹ میں اپیل کرتا ہوں تو اس کا کیا کچھ چانس ہے؟ جی
ٹھیک ہے. دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کیس پہ ہوم آفس ڈیسیژن نہیں کر رہا تو آپ ہوم آفس کو ایک ریمائنڈر بھیج سکتے ہیں. اگر آپ ریمائنڈر بھیج چکے ہیں تو آپ اپنے ایم پی کے پاس جا سکتے ہیں اور آپ کا ایم پی آپ کے بہاف پہ ہوم آفس سے کانٹیکٹ کرے گا اور ہوم آفس سے یہ کہے گا کہ آپ کے کیس پہ جلد ڈیسیژن کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سرکمسٹانسز کو ایکسیپشنل قسم کے ہیں یعنی آپ کے کیس پہ فوراً ڈیسیژن ہونا چاہیے تو آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں اور ہائی کورٹ میں آپ ایک اپلیکیشن کر سکتے ہیں اور ایک آرڈر لینے کی کوشش کر سکتے ہیں جو ہوم آفس کو کمپیل کرے گا کہ آپ کے کیس پہ 4 ہفتے کے اندر اندر یا کسی ریزنیبل پیریڈ کے اندر اندر ڈیسیژن کریں. لیکن اس کے لیے آپ کو کسی سلیسٹر کے پاس جانا پڑے گا جو آپ کو جوڈیشل ریویو کے میرٹس اور پروسیجر کے بارے میں ڈیٹیل ایڈوائس دے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد آپ کچھ اور کالز لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. بھائی میں نے پتا کرنا تھا, میں نے اپنے ہسبینڈ کا نا اسٹوڈنٹ وزٹر ویزا اپلائی کیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ ریفیوز ہو گیا تھا اسٹوڈنٹ وزٹر ویزا. ٹھیک ہے. تو اپیل وغیرہ اس میں نہیں آئی تھی. تو میں نے 10 لاکھ کی اسٹیٹمنٹ بنوائی تھی. تو پھر جو ہے نا 7 لاکھ ہم نے نکلوا لیا تھا. ابھی 3 لاکھ ہے بینک میں. اچھا. تو ابھی میں ان کا نا وزٹر فیملی وزٹر ویزا جو ہے نا وہ کروانا چاہ رہی تھی. تو میں نے پوچھنا تھا کہ وہ ہم وہاں سے اسٹیٹمنٹ سٹارٹ کریں یا 3 لاکھ سے ہم سٹارٹ کریں, اور جو ہے یہ کتنے ماہ کی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور کتنے عرصے کے بعد یہ اپلائی کر سکتے ہیں ہم دوبارہ سے جو ہے کوئی نئی اپلیکیشن. دیکھیں جہاں تک فیملی وزٹ کا تعلق ہے تو وہ اسٹریٹ اوے اپلائی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہیں ویٹ کرنا ہے, تو وہ کل بھی اپلیکیشن کر سکتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کے پاس فنڈز کتنے ہونے چاہیے, تو رولز میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہے کہ آپ کے پاس اتنے کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اب آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے اپلائی کرتا ہے یا پوائنٹ بیس سسٹم میں اپلائی کرتا ہے تو اس کے لیے ایک لمٹ ہے کہ کم سے کم کسی آدمی کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہونے چاہیے. اگر کوئی فیملی وزٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. صرف آپ کو یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑتا ہے کہ جو شخص اپلائی کر رہا ہے وہ ایک جینوئن وزٹر ہے, وہ شارٹ پیریڈ کے لیے یو کے میں آ رہا ہے اور اس کے بعد وہ یو کے سے واپس اپنے ملک چلا جائے گا. اور یہ بات کہ وہ اپنے آپ کو مینٹین اور اکاموڈیٹ کر سکتا ہے اور اپنا جو سفر کا جو خرچہ ہے وہ برداشت کر سکتا ہے پبلک فنڈز لیے بغیر. اب ایز لانگ ایز کہ آپ کے پاس کوئی ریزنیبل سم ہے جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ اپنے آپ کو مینٹین اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں تو وہ سفیشینٹ ہوگا. کوئی اسپیسیفک فگر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو فنڈز ہیں وہ کچھ سرٹن پیریڈ تک رہنے چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. چلتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف ناظرین. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو جی فرمائیے. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جی میں 2008 کے اندر میری شادی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور میرے پاس وزٹ ویزا ہے. میرے پاس تب سے ہے, اس سے پہلے بھی تھا اور اب تک میرے پاس وزٹ ویزا ہے. اور میری وائف جو تھیں وہ پہلے بینیفٹس پہ تھیں. ٹھیک ہے. انہوں نے اب 1 مہینہ ہو گیا جو بینیفٹس ان کے ختم ہو گئے, مگر جو ہاؤسنگ رینٹ ہے وہ پے کریں گے بینیفٹس والے. اچھا. مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ کیا میں اب ویزا اپلائی کر سکتا ہوں اور کیا میں کچھ شو کر سکتا ہوں اپنے پاکستان سے کہ میرے پاس اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے, اور وہ بھی اب کام کر رہی ہیں مگر صرف ہاؤسنگ بینیفٹس جو ہوں گے وہ ان کو ملیں گے, گھر کا جو رینٹ پے ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیں ان سرکمسٹانسز میں آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ آپ کو اسپاؤس ویزا مل سکے. جو بیسک ایلیمنٹری ریکوائرمنٹ ہے اسپاؤس ویزا کی وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ اور جو آپ کے ڈپینڈنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو یو کے میں مینٹین اور اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں پبلک فنڈز لیے بغیر. اب اگر جو اکاموڈیشن ہے وہ پبلک فنڈز سے کے ذریعے آپ کو ملی ہے اور آپ پبلک فنڈز لے رہے ہیں تو ان سرکمسٹانسز میں آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ آپ کو اسپاؤس ویزا مل سکے. اگر آپ بھی کام کرتے ہیں, آپ کی وائف بھی کام کر رہی ہیں, تو آپ کو یہ چاہیے, آپ کی وائف کو یہ چاہیے کہ وہ پبلک فنڈز لینا بالکل بند کر دیں اور آپ اس کے بعد اپلائی کریں اور ہوپفلی آپ کو ویزا مل جائے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو گڈ آفٹر نون. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سب سے پہلے تو میں آپ کو
شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ بڑی کمپریہنسو اور پروڈکٹیو انفارمیشن مہیا کر رہے ہیں ہم لوگوں کو 11 میں. اور ایکچولی میرے 2 چھوٹے سوال ہیں. پوچھیے. ایک تو یہ کہ میں نے کم و بیش 2 ماہ پہلے انڈیفینیٹ لیو کے لیے اپلائی کیا تھا آن دا بیسس آف لانگ ریزیڈینسی 10 ایئرس. ٹھیک ہے. تو مجھے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا, اکنالجمنٹ لیٹر وغیرہ, اور میری فیس جو ہے وہ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے تھی جو انہوں نے ڈیڈکٹ کر لی تھی آفٹر کپل آف ڈیز. ٹھیک ہے. تو میں نے 2 دفعہ ہوم آفس میں کال کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لیٹر لکھیں. تو میں نے انہیں ایک ریمائنڈر لیٹر بھی ڈالا ہے تھورلی, جس میں میں نے بتایا کہ اس ڈیٹ کو فی کٹی ہے اور میرے یہ جو تھی ڈاکومنٹس جو میں نے ریفرنس کے ساتھ اپنا بایو میٹرک کارڈ کا ریفرنس اور یعنی کہ تھورلی ڈیٹیل دی تھی. تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا. کم و بیش 2 ویک ہو چکے ہوئے ہیں. اور میرا دوسرا یہ سوال تھا, اگر سپوز کسی کے پاس انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین ہو اور ان کے بچے جو یہاں پر بورن ہوئے ہوں تو ان کا آفٹر کیا سٹیٹس ہوگا, کیونکہ انہوں نے 2 سال کی لیو دی تھی مگر وہ بورن یہی ہوئے ہیں بچے. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کی بات. لیکن جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہوم آفس نے آپ کو اکنالجمنٹ لیٹر بھیجا ہو, وہ کہیں پوسٹ میں مسپلیس ہو گیا ہو, لیکن آپ جیسے مجھے بتا رہے ہیں کہ جو آپ نے اپلیکیشن فی ڈائریکٹ ڈیبٹ کے جو ڈیبٹ کارڈ سے دی تھی وہ ڈیڈکٹ ہو چکی ہے آپ کے اکاؤنٹ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اپلیکیشن ہوم آفس کو مل ضرور چکی ہے اور وہ آپ کی اپلیکیشن اس وقت پروسیس کر رہے ہیں. آپ ان کو ایک ریمائنڈر بھیج چکے ہیں, آپ نے ٹھیک کیا. تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ پیشنٹلی ویٹ کریں اور دیکھیں کہ آپ کے کیس پہ کیا ڈیسیژن ہوتا ہے. ایسے کیس میں عام طور پہ ہوم آفس والے 12 سے 16 ہفتے لے لیتے ہیں. جہاں تک آپ کے دوسرے کویشچن کا تعلق ہے تو اگر کسی کے پاس انڈیفینیٹ ہے اور اس کے جو کوئی بچے ہیں اگر وہ UK میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ اسٹریٹ اوے برٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. وہ رجسٹر ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہ برٹش پاسپورٹ لے سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. ہیلو جی فرمائیے. جی سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بھجن میں نومی بات کر رہا ہوں. ایکچولی میں پاکستانی نیشنل ہوں اور اسٹوڈنٹ ہوں یہاں پہ نا UK میں. ٹھیک ہے. اور میرے فرینڈ ہیں وہ بھی پاکستانی نیشنل اسٹوڈنٹ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. ایکچولی میں گے اسائلم کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ اگر پٹ کیا جائے تو کتنے پرسنٹیج ہوتا ہے ایکسیپٹ ہونے کا, اور اس کی کیا ٹرم اینڈ کنڈیشن ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں جو بھی. اور یہ پوچھنا تھا کہ دونوں کا ویزا ویلڈ ہونا چاہیے, اور اگر دونوں کا ویزا ویلڈ نہ ہو تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں جہاں تک اسائلم کا تعلق ہے آپ کو یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو اگر آپ واپس اپنے ملک جائیں گے تو آپ کو آپ کی جان کو خطرہ ہوگا, آپ کے ساتھ برا سلوک ہوگا, پرسیکیوشن ہو سکتی ہے. تو یہ انٹائرلی آپ کی اپلیکیشن سکسیزفل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ انٹائرلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پرٹیکولر سرکمسٹانسز کیسے ہیں, آپ ایویڈنس کیسا دیتے ہیں, اور جو ریزنز بتا رہے ہیں ہوم آفس کو وہ کوجنٹ ہیں یا نہیں ہیں, اور کہیں کوئی آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی ڈسکرپنسی تو نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک میں پاکستان میں کسی بھی جگہ جا کے رہ سکیں. ایک انٹرنل ریلوکیشن کا ایک آپشن ہوتا ہے, وہ یعنی اگر آپ کسی ایک شہر سے ہیں, آپ لاہور سے ہیں, تو ہوم آفس والے عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لاہور میں اپنی جان کا خطرہ ہے تو آپ کراچی میں جا کے رہ سکتے ہیں. کراچی میں تقریباً 2 کروڑ لوگوں کا شہر ہے, کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے نیبر میں کون رہ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر واپس اپنے ملک جائیں گے تو واقعی آپ کی جان کو خطرہ ہوگا, اور دوسری بات یہ کہ آپ پورے ملک میں کسی بھی جگہ نہیں رہ سکتے, تو آپ بالکل اسائلم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر اس وقت آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہے تو پہلا سوال جو ہوم آفس آپ سے یہ پوچھے گا وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کی جان کو واقعی خطرہ تھا تو آپ نے آتے ساتھ ہی اسائلم کلیم کیوں نہیں کیا, اور آپ اتنی دیر سے اسائلم کیوں کلیم کر رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہوں گی جن کا جواب آپ کو دینا پڑے گا جو آپ کا انٹرویو ہوگا. اس میں آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان پرسن کسی سلسٹر سے جا کے بات کریں, اس کو اپنے سرکمسٹانسز فرینکلی بتائیں, وہ آپ کو ایک کانفیڈینشیل ایڈوائس دے گا کہ آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں کیا ہے, آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی سر اسد بات کر رہا ہوں, ایک کوشچن کرنا تھا آپ سے سر. جی اسد. جی اس سال مئی 2011 میں نے 2 سال کا میرا اسپاؤس ویزا جو مکمل ہو گیا تھا, میں نے مئی کے اینڈ پہ بھیجا تھا اپنا ILR کے لیے, انڈیفینٹ لیو کے لیے. ٹھیک ہے. جو کہ 2-2.5 مہینے بعد واپس آ گیا تھا, لیکن اس کے ساتھ لیٹر سر یہ آیا تھا کہ جو میں نے کارڈ دیا تھا نا اس کو ہوم آفس کی فی کے لیے,
وہ 3 ہفتے کی ڈیٹ کے بعد ایکسپائر ہو رہا تھا, لیکن انہوں نے میرا خیال 3 ہفتے کے بعد ٹرائی کیا, اس سے پیسے فیس لینے کی کوشش کی, لیکن وہ ایکسپائر ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے میرا بالکل بھی انہوں نے لکھا کہ کوئی پروسیس کر ہی نہیں سکے کیونکہ فیس پے نہیں ہوئی. میں سمجھ گیا. اچھا, اس کے بعد سر میں نے ہو چکا تھا, جو 1 جون میں ختم ہو چکا تھا, میں نے اگست کے اینڈ پہ دوبارہ اپلائی کیا. ٹھیک ہے. لیکن کارڈ وغیرہ سارا دے دیا, اس کی ایکنالجمنٹ بھی آ گئی اور میرے کارڈ سے پیسے بھی چلے گئے ہیں اس کے. لیکن سر پتہ یہ کرنا ہے کہ میرا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے کوئی میری اپلیکیشن پہ کوئی افیکٹ تو نہیں پڑے گا کہ ابھی کیا وہ فیصلہ کریں گے یا کیا؟ ٹھیک ہے. نہیں, اس کی وجہ سے آپ کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا. پہلے ہوم آفس یہ کرتا تھا کہ اگر کوئی اپلیکیشن کرتا اور اس کی فی کی وجہ سے اس کی اپلیکیشن واپس ہوم آفس کر دیتا, اور پھر اگر وہ شخص نے یہ اپلیکیشن سبمٹ کرتا تو ہوم آفس یہ کرتے تھے کہ اس کی اپلیکیشن ریفیوز کر دیتے اس گراؤنڈ پہ کہ اب وہ اوور اسٹے ہو چکا ہے, اس کے پاس لیو نہیں ہے. لیکن اس بارے میں ایک ہائی کورٹ کی کافی کلیئر ججمنٹ آئی تھی کہ ایسا کرنا ایبیوزو ہوگا, ایریشنل ہوگا. تو اس وجہ سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے اپلیکیشن بھیجی ہوم آفس کو, انہوں نے کسی وجہ سے واپس کر دی, آپ نے ان ٹائم دوبارہ بھیج دی, ٹھیک ٹائم پہ, زیادہ ڈیلے بھی نہیں کیا, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کی وجہ سے آپ کو کوئی پرابلم ہوگی. اگر آپ رولز کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں تو آپ کو انڈیفینٹ مل جائے گا, آپ کو بالکل کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. ہیلو. جی فرمائیے. I'd just like to find out if I'm applying for a spouse visa. Okay. Can you tell me if my bank statements are slightly overdrawn this 1 month by a couple of £100, is that going to affect my application? It may affect it, it may not. All you have to demonstrate is that you are in a position to maintain and accommodate yourself plus any dependents without recourse to public funds. If you can demonstrate so, even if your bank account is overdrawn, that's fine. But if you can't demonstrate it, then you won't succeed. So it entirely depends on your particular circumstances as to whether you are working or not, and what is your monthly or weekly income. So it entirely depends on precise fact and your particular circumstances. Thank you for your call. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. ہیلو. جی فرمائیے. دیکھیں اگر آپ ٹی وی کی والیوم کم کریں گے تو ہم بات کر سکیں گے. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. ہیلو. جی فرمائیے. جی فرمائیے. ہیلو. دیکھیں اگر آپ ٹی وی کی والیوم کم کریں گی تو ہم بات کر سکیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. دیکھیں میں آپ کی آواز کلیئرلی سن سکتا ہوں, آپ پوچھیے آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, سیلفور یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں سیلفور یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں. وہاں سے میں نے فاؤنڈیشن ایئر کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں. مجھے 4 سال کا ویزا ملا تھا, میں 2010 میں آئی تھی, اور اب میرا ہسبینڈ جو ہے نا, پھر میں نے اس کا ویزا اپلائی کیا تھا 2011 میں جون میں. اس کا ویزا لگ گیا, وہ بھی یہاں پہ آ رہا ہے, لیکن اب میں فائنینشلی اسٹرگل کر رہی ہوں. تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ اپنا ویزا کسی کالج میں ایڈمیشن لے لوں تو میں ویزا چینج کروں. لیکن مجھے ایک پرابلم یہ آ رہی ہے کہ میرا ہسبینڈ ہے, کیا مجھے اس کا ویزا بھی چینج کرنا پڑے گا؟ اگر اس کا چینج کرنا پڑے گا ویزا تو وہ تو فل ٹائم کام کر سکتا ہے اب, لیکن پھر یہ میں نے سنا ہے کہ پالیسی آئی ہے کہ وہ فل ٹائم کام نہیں کر سکتا. تو آپ مجھے کیا ایڈوائز کریں گے کہ اگر میں ایسا کروں گی, کالج میں لوں گی, تو میری فیس ڈیفینیٹلی وہ لو ہوگی, بیکاز کہ یونی کی فیس بہت ہائی ہے, وہ میں افورڈ نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ بالکل اگر آپ اپنا کالج یا کورس چینج کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک نئی اپلیکیشن کرنی پڑے گی ہوم آفس میں, اور آپ کے ہسبینڈ کو بھی نئی اپلیکیشن کرنی پڑے گی آپ کے ساتھ. اگر آپ رولز کی ریکوائرمنٹس پوری کرتی ہیں تو آپ کو نئے سرے سے ویزا ملے گا. اگر آپ کو 1 سال کا کورس کریں گی تو آپ کو 1 سال کا ویزا ملے گا. اگر 2 سال کا کورس ہے تو آپ کو 2 سال کا ویزا ملے گا. لیکن اگر آپ کالج یا کورس چینج کرنا چاہتی ہیں اپنا, تو آپ کو نئی اپلیکیشن کرنی پڑے گی ہوم آفس میں. اب آبویسلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ابھی آپ کے ہسبینڈ کے پاس کام کرنے کی پرمیشن ہے. ہو سکتا ہے کہ جس کالج میں آپ جا رہی ہوں یا جو کورس آپ اب کرنا چاہ رہی ہوں وہ کورس اس لیول کا نہ ہو جس لیول کا ہوم آفس نے اسپیسیفائی کر رکھا ہے, کہ جو لوگ وہ اس لیول کا کورس کر رہے ہوں صرف انہی کے جو اسپاؤسز ہوتے ہیں ان کو کام کرنے کی پرمیشن ہوتی ہے. تو یہ انٹائرلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ
کہ کس کالج میں جانا چاہتی ہیں اور کون سا کورس کرنا چاہتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی یونیورسٹی چینج کریں تو آپ بالکل کر سکتی ہیں. لیکن یہ کرنے سے پہلے آپ ایک بار کسی سلیسٹر سے جا کے ضرور ملیے گا, اسے اپنی بات فرینکلی بتائیں اوپنلی کہ کیا وجہ ہے آپ اپنی جو یونیورسٹی ہے وہ چینج کرنا چاہتی ہیں, اور جو آپ نیا کورس اب جو جس نئے کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہیں وہ کورس کس لیول کا ہے, کس نیچر کا ہے. وہ سلیسٹر پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں کیا آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. میں نے آپ کو پہلے بھی فون کیا تھا. میرا بھائی نا وہ وزٹ ویزے پہ یہاں پہ ہے, ٹھیک ہے, تو میں کسی بھی طرح سے اس کو اپنا ڈیپینڈنٹ بنا کے اس کے لیے فردر ویزا اپلائی کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی. ہیومن رائٹ کے DLR کے لیے کہ وہاں جائے گا پھر بھی تو اس کو ہر مہینے میں ہی خرچہ بھیجتی ہوں نا, تو کیا یہاں پہ اس کو میں ایکسٹینشن نہیں کرا سکتی کسی طریقے سے؟ ہی 16 ایئرز اولڈ. ٹھیک ہے, نہیں انفارچونیٹلی جیسا میں نے پہلے آپ کو کہا تھا, جو آپ کے ذہن میں بات تھی یہ پاسبل نہیں ہے. آپ اپنے بھائی کو اڈاپٹ نہیں کر سکتی UK میں امیگریشن پرپز کے لیے. اگر آپ اپلائی کرنا چاہتی ہیں کہ وہ آپ کے ڈیپینڈنٹ فیملی ممبر کے طور پہ یہاں رہے, تو اس کے لیے پہلی ریکوائرمنٹ یہ آپ کو یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا آبویسلی کہ وہ آپ سے ریلیٹڈ ہے, آپ کا بھائی ہے. دوسری بات یہ کہ ہوللی یا مینلی آپ پہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہے. تیسری بات یہ کہ اس کے اپنے ملک میں ایسے کوئی ریلیٹیو نہیں ہے جن سے وہ فائنینشیل سپورٹ لے سکے. چوتھی یہ کہ وہ یہاں اپنے آپ کو مینٹین اکاموڈیٹ کر سکے گا. اور پانچویں یہ کہ اپنے ملک میں اس کے سرکمسٹانسز موسٹ ایکسیپشنل اور کمپیشنیٹ تھے. اب اگر آپ کا بھائی پہلے بھی اپنے ملک میں رہ رہا تھا تو ہوم آفس یہی کہے گا کہ اس کے جو سرکمسٹانسز وہ ایکسیپشنل اور کمپیشنیٹ نہیں ہیں, وہ دوبارہ اپنے ملک میں جا کے رہ سکتا ہے, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. جی فرمائیے. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے بھائی کی بیٹی پاکستان میں ہے, تو ہم نے اس کا برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا تھا, DNA ٹیسٹ ہو گیا, وہ میچ ہو گیا تھا, تو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ پاسپورٹ بھیجے ہمیں. اب میرے بھائی کا, میرا بھائی یہاں UK میں ہے, وہ پاکستان نہیں جا سکتا ابھی. تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ابھی اگر اس کا پاسپورٹ ہم پاکستان بھیجتے ہیں کسی طریقے سے, تو وہ ایمبیسی والے ایسے ایکسیپٹ کر لیں گے؟ دیکھیں ایسے نہیں کریں گے. جو پاکستان کا جہاں تک مجھے معلوم ہے قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کوئی بھی پاسپورٹ پوسٹ کے ذریعے یا کسی دوسرے مینس کے ذریعے کسی سے بھیجیں. آپ کے بھائی کو چاہیے کہ وہ پاکستان چلا جائے خود, اور وہاں اپنا پاسپورٹ وہ ہائی کمیشن میں سبمٹ کریں, اور اس کے بعد obviously اگر وہ ثابت کر دیتے ہیں, جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ وہ کر چکے ہیں, کہ وہ بیٹی ان کی یا DNA ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے, تو بیٹی کو پاسپورٹ مل جائے گا اور اسے کوئی پرابلم نہیں ہوگی, اور پھر وہ دونوں UK آ سکیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, جی فرمائیے. سر میں نے نا بچوں کے کانٹریکٹ میں بیس پہ نا مجھے لمیٹڈ لیو ملی تھی 3 سال کی. ٹھیک ہے. اب میری ایکسٹینشن دی ہوئی ہے, لیکن میں بیمار ہوں اور اپلائمنٹ سپورٹ الاؤنس لے رہا ہوں بیماری کا. ٹھیک ہے. کیا میری ایکسٹینشن آگے ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ پلیز ذرا ڈیٹیل سے بتا دیجیے. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کو جو 3 سال کا اسٹے ملا ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو ڈسکریشن لیو ملی ہوگی, چونکہ اگر کسی کو انڈر امیگریشن رولز اسٹے ملتا ہے, اگر انڈر امیگریشن رولز کسی کو ویزا ملتا ہے کانٹیکٹ آرڈر کی بیس پہ, تو اس کو 1 سال کا ویزا ملتا ہے, اور 1 سال کے بعد اس کو انڈیفینٹ مل جاتا ہے. اگر آپ کو 3 سال کا ویزا ملا تو مجھے لگتا ہے وہ آپ کو ہیومن رائٹس کی بیس پہ آپ کو ڈسکریشن لیو ملی ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر اگر آپ کام نہیں کر رہے اور کسی قسم کے پبلک فنڈز لے رہے ہیں تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن obviously جب آپ کے کیس پہ ہوم آفس کو ڈسیزن کرے گا تو یہ بات بھی وہ کنسیڈر ضرور کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو یہاں مینٹین اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے, اور ان گراؤنڈز پہ وہ آپ کی اپلیکیشن کو ریفیوز بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا اپنے بچوں سے کانٹیکٹ آپ نے رکھا ہے تو بچوں کے بیسٹ انٹرسٹ کو بھی پرائمری کنسیڈریشن دیں گے, اور باقی سارے سرکمسٹانسز دیکھ کے کوئی ڈیسیژن کریں گے. لیکن آپ کے شاید بیسٹ انٹرسٹ میں یہ ہوگا کہ آپ اگر بینیفٹس لے رہے ہیں تو آپ بینیفٹس لینا بند کر دیں اور فل ٹائم کام شروع کر دیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. میں نے پوچھنا تھا کہ ہمیں ابھی برٹش نیشنلٹی ملی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اپنا نام چینج کرنا چاہتے ہیں اور پاسپورٹ بننے کے بعد اگر نیم چینج کرتے ہیں سب نیم, تو کیا ہم دوبارہ سیم ڈے پاسپورٹ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم دسمبر میں ہالیڈیز پہ جانا چاہتے ہیں, تو کیا جو ہی پاسپورٹ بن کے آئے اور ڈیٹ بنانی پڑے گی, اور بنا کے تو کیا ہم سیم ڈے اس کو چینج کر سکتے ہیں؟
ठीक है, सेम डे पासपोर्ट बनवा सकते हैं दोबारा? देखिए शायद सेम डे शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन अगर आपका पासपोर्ट आपको पासपोर्ट इशू हो जाता है तो उसके बाद आपको किसी सॉलिसिटर के पास जाना पड़ेगा। अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, सॉलिसिटर आपको डीड पूल बना देगा, उसके बाद आपका नाम चेंज हो जाएगा, वो डीड पूल आप पासपोर्ट ऑफिस को भेजेंगे और पासपोर्ट ऑफिस आपको नया पासपोर्ट इशू कर देगा। अब पासपोर्ट ऑफिस आपका नया पासपोर्ट इशू करने में कितनी देर लगाएगा, इस बारे में आपको पासपोर्ट ऑफिस से बात करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक ही दिन के अंदर अंदर वो आपको पासपोर्ट इशू कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो गुड आफ्टरनून। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। मेरे दो छोटे सवाल हैं। एक तो ये है कि मेरे एक दोस्त है, उसका मार्च में इंडेफिनिट ड्यू है शादी के वीजे पे। ठीक है, उसमें ये है कि वो पाकिस्तान 2 या 3 दफा गया, उसमें 5 महीने इधर नहीं हो रहा। एक तो मुझे ये बता दे वो अप्लाई कर सकता है, और दूसरा सवाल ये है, मेरे फादर और मेरी सिस्टर ने पाकिस्तान में यूके विजिट वीजा अप्लाई किया था, उनका रिफ्यूज हो गया था, तो उन्होंने अपील की है, तो उसका कितना टाइम है और कोर्ट की हियरिंग आने में कितना प्रोसीजर लगेगा? ठीक है, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है तो बिल्कुल वो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि इंडेफिनिट के अप्लाई करने में उसे कोई प्रॉब्लम है। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, तो अगर आपके फादर और आपके सिस्टर की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है विजिट वीज़े की और आपने अपील की है तो आपने बिल्कुल ठीक किया। अब अपील की हेयरिंग होते हुए ये टोटल जो इंटायर प्रोसीजर होता है तकरीबन 6 महीने का होता है। कुछ अरसे में आपको एक हेयरिंग डेट मिल जाएगी। हेयरिंग पे आपको ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा, जहाँ एक इंडिपेंडेंट इमिग्रेशन जज आपकी बात भी सुनेगा, हाई कमीशन की बात भी सुनेगा, और फिर एविडेंस की बेस पे ये डिसीजन करेगा कि आप विजिट वीज़े की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं या नहीं करते। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। जी मेरा सवाल ये है कि जी मैंने इस्लामी शादी की है लड़की से, ठीक है, मैं इस कंट्री में इलीगल हूँ, ठीक है, तो मेरा एक बच्चा है जो ब्रिटिश है, तो ये जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट की तरफ से केस आया था, वो 21 को इन्होंने गाइडलाइन दिया हूँ, उसमें क्या उस कैटेगरी में मैं केस अपना अप्लाई कर सकता हूँ? आपकी मैं पहला पार्ट आपके सवाल का समझ नहीं सका। आपकी जो बच्चा है उसकी क्या नेशनलिटी है? सिटीजन है वो, यूके सिटीजन है जी। तो मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं नजर, लेकिन उसने मुझे मिलने की इजाजत तो दी हुई है बच्चे से। और बेटा जो आपका है वो यूके सिटीजन है? जी जी, ठीक है। देखिए, अगर वो यूके सिटीजन है तो आप अपने ह्यूमन राइट्स की बेस पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले कॉलेज को बता रहा था कि अब बच्चे का जो बेस्ट इंटरेस्ट है होम ऑफिस उसको प्राइमरी कंसिडरेशन देगा, और आप को होपफुली मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हो। अगर किसी का बच्चा यूके में हो तो आम हालात में उसको होम ऑफिस वाले उसको ह्यूमन राइट्स की बेस पे डिस्कशन लीव दे देते हैं, चूँकि ऑब्वियसली आप अगर अपनी बच्चे की मदर के साथ अभी नहीं रहते तो ये अनरीजनेबल होगा आपसे एक्सपेक्ट करना कि आपकी जो बच्चे की मदर है वो आपके साथ आपके मुल्क में जाके रहेगी। तो इन सर्कमस्टांसेस में होम ऑफिस के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि वो यहाँ से आपको रिमूव कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो गुड आफ्टरनून। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। है कि मैं अपनी वाइफ के इंडेफिनिट लीव के वीज़े के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। मेरा इंडेफिनिट लीव जो है वो मैं उस वीज़े के लिए अप्लाई कर रहा हूँ अक्टूबर के एंड में, ठीक है, लेकिन मेरी वाइफ जो है वो बेसिकली थोड़ा मतलब लेट आई थी। 2000 बेसिकली वो जनवरी 2010 में आई और फरवरी 2010 में चली गई, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद वो जून में वापस आई हैं, ठीक है। तो उनका इंडेफिनिट लीव मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ? और उनका वीजा कब तक वैलिड है? जी, उनका वीजा 31 मार्च 2012 में एक्सपायर हो रहा है, और मैं इस वक्त जनरल सिक्योरिटी ईयर 1 के ऊपर हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने होम ऑफिस फोन किया था, उन्होंने कहा था कि बेसिकली 2 इयर्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके जो 2 इयर्स हैं वो बेसिकली जनवरी 2012 में कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर है ये कि उसमें 4 महीने की ब्रेक है। ठीक है, देखें मुझे नहीं लगता कि इस ब्रेक की वजह से आपको कोई फ़र्क पड़ेगा। आपको चाहिए कि आप अपने पूरे सर्कमस्टांसेस होम ऑफिस को बता दें, ये भी एक्सप्लेन करेंगे जो ब्रेक आई थी ये किस वजह से आई थी, और फिर आप होम ऑफिस को ये इनवाइट करें कि वो अपनी डिस्कशन एक्सरसाइज करे और आपकी वाइफ को स्टे दे। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी उनको, और उनको इंडेफिनिट मिल जाएगा। इस ब्रेक की वजह से मुझे नहीं लगता उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो गुड आफ्टरनून जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि मेरे पास इंडियन नेशनलिटी है, ठीक है, मैं इसी ईयर मुझे इंडेफिनिट स्टे मिली है यहाँ पे इंग्लैंड में, तो मैं क्या ड्यूल पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ?
ٹھیک ہے. دیکھیں اس بارے میں اگر آپ کو برٹش سٹیزنشپ مل چکی ہے اور اگر آپ برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو برٹش پاسپورٹ کی اپلائی کرنے میں آپ کو بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. انڈیا کا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے اس بارے میں شاید میں آپ کی زیادہ مدد نہ کر سکوں, لیکن جہاں تک کہ اس ملک کے نیشنلٹی کے قانون کا تعلق ہے تو یہاں کا قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ 2 نیشنلٹیز ایک وقت میں رکھ سکیں. تو آپ بالکل برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے. ہمارا اور آپ کا ساتھ یہیں تک کا تھا. جو لوگ فون کرنے کی کوشش کرتے رہے اور جن سے بات نہیں ہو سکی ان سے معذرت. میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ سنڈے کو آپ کی زیادہ سے زیادہ ٹیلی فون کالز لے سکوں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. گڈ بائے اینڈ آل دا بیسٹ.